کہ یہ مسجد میں موبائل پر گفتگو کرنا اور سیلفیاں بنانا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ہماری مسجد جو ہے یہ ایک بہت ہی محترم قابل احترام مقام ہے، اسی لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ اور آپ کسی گھر بطور مہمان جائیں تو وہاں پر جا کے انسان ایسی کوئی بھی اوچھی حرکت نہیں کرتا کہ جو میزبان کے لیے ناپسندیدگی کا باعث ہو۔ یہ بظاہر مطلب اللہ کا گھر ہم مجازن کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس میں رہتا ہے، لیکن اس کو اللہ کا گھر تو کہتے ہیں ہم سو گویا کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک طرح سے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پہ ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ان فضول کاموں میں مشغول ہونا کہ موبائل پر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں یا سیلفیاں بنا رہے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، سخت مکروہ ہے۔ مسجد میں انتہائی ڈرتے ہوئے احترام سے داخل ہوں، اپنے نماز ادا کریں، اس کے بعد باہر نکل کے آپ کچھ بھی کرنا چاہیں جائز وہ کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر بہت سے جائز امور بھی ناجائز ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ضمناً میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو مسجد کے اندر ہمارے بڑے حضرات ہوتے ہیں، بزرگ حضرات ہوتے ہیں، یہ نماز ختم ہوتی ہے بہت شور مچاتے ہیں، یہ بچوں کے لیے زیادہ مسجد کے احترام کو ان کے ذہن سے ختم کرنے میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کمیٹی کے ارکان ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چونکہ کمیٹی کا انتظام چلاتے ہیں، اب مسجد کے آداب اور اس کے احترام کا خیال رکھنا کم از کم ہمارے لیے تو ضروری نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد وہ چندے کے پیسے بعض اوقات گننے کے لیے وہیں بیٹھ جاتے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے بچے یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عمومی طور پر یہ دیکھا ہے کہ جیسے یہ نماز ختم ہوتی ہے پھر ایک مچھلی مارکیٹ سی ہماری مسجدوں کے اندر بن جاتی ہے۔ یہ چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گی، اور اس کے لیے ائمہ کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ مسجد کے آداب وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں، خود بھی اس کے پریکٹیکل کر کے دکھائیں، تو پھر یہ تمام خرافات ختم ہوں گی۔ بچوں کو تو ہم منع کرتے رہیں شور نہ کرو، سیلفیاں نہ بناؤ، اور بڑے سب کچھ کرتے رہیں، اس سے کبھی بھی بچوں پہ صحیح اثر مرتب نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ